ان دنوں میں آپ کو جو کام کرنا چاہیے تھا وہ صحیح کام وہی تھا جو آپ نے کیا بھی الحمدللہ. سیرت کے جلسے کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا چرچا کیا، کھانے پکائے، کھلائے، خیرات کی، غریبوں کو کپڑے بانٹے، تعلیم، انعامات بچوں کو سب کیجیے نا. کس نے منع کیا؟ لیکن گمراہ قوموں کی نقالی کرنے کے لیے جو سڑک پر آئے تو اس پہ اس کا اثر نہیں پڑے گا. اس لیے کہ بوٹ کلب پر وہ بھگوے کپڑے کا اس سے بڑا جلوس نکال لیتا ہے، وہ کیا اس کا اثر پڑے گا؟ مجھے آپ بتائیے، اس پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ آپ سے زیادہ نعرے لگاتا ہے. یہ دنیا نعرے بازی کی نہیں ہے، اس سے لوگوں کے نظریات نہیں بدلتے. اس لیے میں اس ممبر رسول پر کہتا ہوں پوری جوابداری کے ساتھ میں کہ کتاب اللہ کی طرف پلٹو. جو کام کرو وہ قرآن مجید، رسول اللہ کی تعلیم اور صحابہ کے طرز کے قریب سے قریب تر ہو. بالکل ہو بہو تو ہم سے ہوگا نہیں، لیکن یہ کہ سامنے طرز وہ ہونا چاہیے کہ اس طرز کے اوپر ہو. اب یہ عرض کرتے ہیں کہ فذاقت وبال امرہا وکان عاقبۃ امرہا خسرا. ایسی قوموں نے، ایسی آبادیوں نے، بستیوں نے جو وبال چکھا اپنے اس کام کے غلط رخ کا، وہ ان کے لیے بڑا برا ثابت ہوا. کان عاقبۃ امرہا خسرا، ان کا انجام جو ہے وہ دیوالے میں بدل گیا، خسران میں بدل گیا. کتنی قومیں ایسی دنیا کے اندر ہوئی کہ قرآن مجید نے ایک جگہ تو فرمایا کہ لا یعلمہم الا اللہ، اللہ کے سوا ان کو جانتا بھی نہیں کہ وہ کون تھے، کہاں تھے. تاریخ والے بھی نہیں جانتے، ہسٹری اور اتہاس والوں کو بھی پتہ نہیں، آثار قدیمہ والے بھی ان کو گنتی میں نہیں لا سکتے. اتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی دنیا. ایک کے بعد ایک جنریشن آتا رہا. یہ تو اس دور کے لوگوں پر، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو، سب پر اللہ تعالیٰ کا یہ بڑا کرم ہے کہ خاتم النبی ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ان کو پیدا کیا. یہ کر کے بچ گئی، ورنہ آسمانی عذاب کا شکار ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ بڑی حد تک پوری ہیں انسانوں کے اعمال. یہ تو اللہ نے جو فرمایا کہ ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تک آپ ہیں، میں اس کی تشریح میں تفسیری نقطہ عرض کرتا ہوں کہ جب تک آپ کی تعلیم و شریعت موجود ہے، اللہ ان کو وہ عذاب نہیں کرے گا جو آسمانی عذاب سے دوسری قوموں کو فنا کے گھاٹ اتار دیا. ولا یخاف عقبیٰ، بے دم کر دیا اور پرواہ نہیں کی، اس کی تہس نہس کر دیا. اور ویسا یہاں نہیں کرنا اس امت کے. اس کی دو وجہ، ایک تو تعلیم محمدی ہے علیہ الصلوۃ والسلام، اور دوسرے ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جو غلطیوں پر دو بار استغفار کرتے ہیں کہ اللہ انہوں نے کیا ضرور لیکن ہم اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے. ہم استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں کہ اچھا نہیں کیا، یہ ٹھیک نہیں کیا. اہل ایمان کا اللہ کے فضل سے وصف ہے. کچھ لوگ ہوتے، مجھے ہمارے شیخ نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ ان سے ایک بات کہو کہ بگاڑ جب آتا ہے دوسرے ادیان کے، دوسرے مذہب کے لوگوں کے بارے میں مولانا نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان سے بات کہو کہ یہ جو برائیاں اتنی پھیل رہی ہے، لڑکیاں زندہ جلائی جا رہی ہے جہیز کے لیے، اور اتنے لوگ ننگے ہو رہے ہیں، اور یہ دنگے اور فساد اور قتل و غارت گری ہوتی ہے، تو سادھو سنیاسی مہاتما ڈیوائنس دھرمادھیکاری مذہبی عالم یہ منع کیوں نہیں کرتے؟ ان سے کہو. اور حضرت نے مجھ سے یہ بھی فرمایا کہ ان سے یہ بھی کہو کہ ہمارے یہاں جمعہ جماعت عیدین، اس میں خطبے، اس میں سمجھے نہ سمجھے لیکن وہ بیچارہ خطیب کچھ نہ کچھ اللہ رسول کی بات کہتے ہی رہتا ہے. کہیں کچھ ہو تو کوئی بڑے میاں، کوئی مؤذن صاحب، کوئی پیشوام، کوئی حافظ جی، کوئی مولانا کچھ نہ کچھ کرے، بھائی یہ مت کرے، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ نہیں کرو. یہ اللہ کا شکر ہے اس امت میں ابھی بھی ہے. یعنی راستہ چلتے ہوئے بھی کوئی چیز دکھتی ہے تو کوئی نہ کوئی سال 6 مہینے میں ایک آدھ آدمی جو ہے اس کو منع کر دیتا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے. تو میں عرض یہ کرتا ہوں کہ ہمارے اندر کوئی برائی اٹھے تو اسی وقت اس کا نوٹس لینا چاہیے اور اس کے نفع نقصان کا اندازہ قوم کو دینا چاہیے. لیکن کبھی کبھی کیا ہوتا ہے قوم اتنی سپیڈ سے آگے نکل جاتی ہے جو ہمارے قابو میں نہیں ہے. ایک شخص نے مجھے آج ہی لکھنؤ سے ٹیلی فون کہا، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ان کے ساتھ چل نہیں سکیں گے اور یہ رکیں گے نہیں. یہ بڑی لطیف بات کہ آپ ان کے ساتھ چل نہیں سکیں گے قرآن شریف لے کے اور یہ رکیں گے نہیں. ہم نے کہا آپ کیا کریں گے؟ پھر کہتے رہیں. تو میں یہ کرتا ہوں کہ اتت عن امر ربہا، اپنے پروردگار کے امر پر عمل کرنا چاہیے، اس کو جو کا تو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ماڈل اور نشانہ بنانا چاہیے، نشان زندگی، نشان راہ بنانی چاہیے. نیا کوئی آدمی اس میں زیادتی کرے، مقصد کچھ ہو اور کر کچھ ڈالے. فرمایا فاتقوا اللہ یا اولی الالباب الذین آمنوا. آیت کا رخ بھی دیکھ لیجئے کہ آپ کی طرف ہے.
ڈرو اللہ سے، اور اے ایمان والو، اے سمجھدار لوگو، اے عقل مند لوگو، اللہ نے تمہارے لیے نصیحت نامہ نازل کیا۔ جن کا جہاز بے لنگر ہو وہ تو سمجھ میں آتی ہے بات، جن کے جہاز میں لنگر ہو، جن کے سامنے زندگی کا نصیحت نامہ ہو، وہ دوسروں کی طرح حرکت کیسے کر سکتے؟ پھر تمہارے لیے اللہ نے میں نصیحت نامے پر ہی اکتفا نہیں کیا کہ کتاب بھیج دی جاؤ پڑھتے رہنا، نہیں، فرمایا کتاب بھی بھیجی، رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، اللہ کی مبینات صاف صاف کھلی کھلی آیتیں روشنی سے بھرپور پڑھ پڑھ کے تمہیں سناتا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے کھانا سنت ہے، ہاتھ دھونا سنت ہے، مسواک کرنا سنت ہے، مسافہ کرنا سنت ہے، یہ سب سنتیں جانی مانی پہچانی بھی کہتے ہیں۔ سب سے بڑی سنت کیا ہے؟ سب سے بڑی سنت ہے ان اتلو القرآن، میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ یہ کیوں بند ہو گیا؟ یہ سنت کیوں چلی گئی آج؟ قل انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وامرت ان اكون من المسلمين وان اتلو القرآن۔ یہ کیا ترجمہ کریں گے؟ کیا اس میں کون سا نقطہ نکال کے آپ بھاگ سکیں گے؟ کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے حکم دیا گیا کہ شہر کے رب کی بندگی کروں، کسی شہر کا کوئی رب غیر اللہ نہیں، شہر ہو، بستی ہو، قریہ ہو، گاؤں ہو، ڈانڈا ہو، آدمی ہو نہ ہو، بستی ہو نہ ہو، آبادیاں ہو یا نہ ہو، جہاں بھی انسانوں کا گزر ہو رہا ہو، ہر جگہ اللہ ہی کا راج ہے، وہ رب ہے۔ بیت اللہ شریف کی نسبت سے مکے کی طرف اشارہ کیا کہ حرم، اللہ نے اس کو محترم بنایا، بولے وہ کل شے، وہ سب چیزیں اللہ کی، یہ اللہ کی حکومت ایسے تھوڑی، سب چیزیں اللہ کی۔ امرت ان اکون من المسلمین، مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ کا تابع فرمان بنوں، وہ جو کہے سو کروں میں۔ وان اتلو القرآن، اور میں تمہیں قرآن پڑھ کے سناؤں۔ یہ سنت کیسے چلی ہے؟ یہ سنت تو بڑی سنت ہے نا، سب سے بڑی سنت نہ ہوتی تو قرآن مجید یہ کہتا کہ اذا قرأت القرآن جعلنا بینک وبین الذین لا یؤمنون بالآخرۃ حجابا مستورا، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم تو قرآن پڑھ کے سناتے ہی ہو، ہمارے حکم کے عین مطابق کر رہے ہو، لیکن جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، اس بے ایمان کے بیچ میں اور تمہارے بیچ میں جب تم قرآن پڑھتے ہو تو میں ایک ایسا پردہ ڈال دیتا ہوں جو تم کو بھی نہیں دکھتا، اس کو بھی